بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گمراہ تھے، خدا را رحم کیا جائے۔ ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتی ہے خواہش، ایک ہوتا ہے خواب، اور ایک ہوتی ہے اس کی تعبیر، ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے فسانہ۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ 9 مئی کے 19 مجرموں کو رہائی ملنے کے بعد لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا فوج نے 9 مئی کا سانحہ بھلا دیا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے مطالبات تسلیم کر لیے؟ حافظ صاحب کہیں عمران خان کو بھی معاف تو نہیں کر دیں گے؟ حکومت 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کب کرے گی؟ پس پردہ بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پنکی پیرنی بنی گالہ سے اچانک پشاور کیوں چلی گئی ہے؟ کہیں اصلی مذاکرات پشاور میں تو نہیں ہو رہے؟ جنرل فیض حمید کے بارے میں یا ان کے بعد کیا جنرل باجوہ کی باری بھی آئے گی؟ ملک کے آرمی چیف نے کیا واقعی سابق آرمی چیف کو نظر بند کر دیا؟ ان تمام سوالوں کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک خط پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ خط 9 مئی کے ایک مجرم نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام لکھا۔ بخدمت جناب چیف آف آرمی سٹاف، درخواست برائے رحم، میں محمد سلمان والد غنی جان سکنہ شکر تنگے تحصیل بلامٹ دیر لوئر کا رہائشی ہوں۔ نہایت عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے معاملے میں حسن سلوک کیا جائے۔ میں ریاست کے خلاف اپنے غلط کاموں پہ معذرت خواہ ہوں جو مجھ سے 9 مئی کو سرزد ہوئے تھے۔ مجھے بعض افراد نے گمراہ کیا جسے میں نے ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا۔ میں اپنی غلطیوں کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں اور جانتا ہوں کہ میرے عمل سے میرے خاندان کو شرمندگی اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں ریاست اور عوام کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کے لیے حکام سے مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ مجھ پہ رحم کیا جائے، میری سزا معاف کر دی جائے۔ رحم کا طلبگار محمد سلیمان۔ تو اس خط کے نیچے محمد سلیمان کے دستخط اور انگوٹھے کا نشان موجود ہے۔ محمد سلیمان کا شناختی کارڈ نمبر بھی ہے، اور یہ خط اس نے 26 دسمبر 2024 کو لکھا تھا۔ اس جیسے 18 اور خط آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو لکھے گئے ہیں جن میں رحم کی اپیل کی گئی، اپنی خطاؤں پہ معافی مانگی گئی ہے، اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ انہیں گمراہ کیا گیا تھا۔ یہ خط دراصل حقیقی آزادی کے خواب کی تعبیر ہے جو عمران خان نے اپنے کارکنوں کو دکھایا تھا۔ یہ خط ان لوگوں کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے جو آج بھی 9 مئی کو ایک فالس فلیگ آپریشن سمجھتے ہیں اور اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس معافی نامے نے ان جعلی انقلابیوں کی اصل اوقات تو آشکار کر دی ہے۔ یہ معافی نامہ، یہ رحم کی اپیل ایک کڑوا سچ۔ پی ٹی آئی میں اس سچ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ انقلاب کا بیانیہ یوں ٹکے ٹوکری ہو جائے۔ اس کی تو خواہش ہے کہ حقیقی آزادی کا نعرہ یوں ہی پورے ملک میں گونجتا رہے، اور اس خواہش کو خبر بنانے کے لیے کل اس نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ان بلوائیوں کو بلوایا، ان کے گلے میں ہار ڈالے۔ اسی محمد سلمان جس کا خط میں نے پڑھ کے سنایا، اس کا ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس ویڈیو بیان میں محمد سلمان سے حقیقی آزادی کے نعرے لگوائے گئے اور پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا۔ یوں پی ٹی آئی اپنی خواہش کو خبر بنانے کی ناکام کوشش۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو سلمان کے چہرے پہ ابھرنے والے تاثرات اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے مایوسی چھلکتی نظر آتی ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے اسے حقیقی آزادی کے نعرے پر اب کوئی اعتبار نہیں رہا۔ 9 مئی کے ان مجرموں کی رہائی کے بعد اچانک سے ڈیل کی خبریں پھر سے گرم ہو گئی ہیں۔ تو میرے ایک سینے دوست اینکر کہہ رہے ہیں کہ اصل مذاکرات تو پشاور میں ہو رہے ہیں۔ بعض صحافی پنکی پیرنی کے پشاور منتقل ہونے کی خبر کو پس پردہ مذاکرات سے جوڑ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ ساری باتیں فسانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فوج 9 مئی کو بھولنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں ہے۔ آج کی تاریخ تک عمران خان کو نہ تو کسی ڈیل کی پیشکش کی گئی ہے، نہ ہی پشاور میں پس پردہ کو بات چیت چل رہی ہے۔ میری ایک بات آپ لکھ لیں، عمران خان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر میری بات پہ کسی کو یقین نہیں ہے تو وہ بے شک عمران خان سے پوچھ لے، علیمہ خان سے بات کر لے، پنکی پیرنی سے پتہ کر لے۔ ان کے چہروں پہ چھائی مایوسی جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے کہ معافی تلافی کے لیے ان کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئی ہیں۔ اپنے کارکنوں کی مایوسی دور کرنے کے لیے یہ ڈیل اور پس پردہ مذاکرات کے بارے میں افواہیں خود پھیلا رہے ہیں۔ پنکی پیرنی کس مذاکرات کا حصہ بننے کے لیے پشاور منتقل نہیں ہوئی؟ تو میری چڑیل تو مجھے بتا رہی ہے کہ بنی گالہ میں پچھلے دنوں مرمت کا کچھ کام ہوا ہے۔ عمارت کے بعض حصوں کی وائرنگ تبدیل کی گئی ہے اور کچھ حصوں کو نئے سرے سے تزئین اور آرائش کی گئی،
تو پنکی پیرنی کو وہم ہو گیا کہ اس مرمتی کام کے آنے والے مزدوروں میں خفیہ اداروں کے اہلکار بھی شامل تھے۔ تو ان لوگوں نے بنی گالہ میں جاسوسی کے آلات نصب کر دیے اور عمران خان کو بھی لگتا ہے کہ بنی گالہ بگ ہو چکا ہے، تو اسے خدشہ ہے کہ یہاں کے کی جانے والی بات چیت اور سرگرمیاں جہاں ریکارڈ ہو سکتی ہیں، لیک ہو سکتی ہیں۔ تو چند روز پہلے اس نے اپنے اس خدشے کا اظہار پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران بھی کیا تھا۔ ملاقات میں شریک ایک رہنما نے تجویز دی کہ اس عمارت کو گرا دیا جائے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کی جائے۔ یہ تجویز تو عمران خان نے سختی سے رد کر دی۔ عمران خان کو پتہ ہے ایک بار اس نے عمارت گرا دی تو دوبارہ اسے تعمیر کرنے کی اجازت ہی نہیں ملنی، کیونکہ یہ پہلے ہی غیر قانونی طور پہ تعمیر کی گئی تھی۔ تو سی ڈی اے نے تو اس کا نقشہ تک پاس نہیں کیا تھا۔ تو عمران خان کے اس ناجائز اقدام کو قانونی تحفظ بھی ثاقب نثار نہیں دیا تھا۔ اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ بیرون ملک سے کسی پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسی کے ماہرین کو بلایا جائے، وہ آ کر دیکھیں کہیں بنی گالہ میں کسی نے جاسوسی کی آلات تو نصب نہیں کر دی ہے۔ بہت جلد یا تو جمائمہ برطانیہ سے کسی ماہر کو بھجوائی گی یا جبران الیاس سی آئی کے کسی ایجنٹ کو سیکورٹی ماہر کے روپ میں اسلام آباد بھیجے گا۔ تو بنی گالہ کی سیکورٹی کلیئرنس تک عمران خان نے پنکی پیرنی کو پشاور بھجوا دیا۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پنکی پیرنی کو کسی بات کا شک ہو اور عمران خان اس کے شک کو درست ثابت نہ کرے۔ تو اس کو تو ان کی اسکیم تو یہ ہے کہ ٹرمپ کے آتے ہی یہ بنی گالہ سے جاسوسی کے آلات برآمد ہونے کا واویلا کریں گے، اسے انسانی حقوق کی پامالی قرار دیں گے، ریاست پہ ایک نیا الزام عائد کریں گے کہ وہ عام شہریوں کی جاسوسی کر رہی ہے۔ عمران خان اور پنکی پیرنی نے یہ کھیل ایک مرتبہ پھر کھیلنے کی کوشش کی تھی، ناکام ہو گئے۔ تو اس بار بھی یہ منہ کی کھائیں گے، حالانکہ حکومت کے ساتھ ہی مذاکرات کو جو ڈرامہ کر رہے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہونے والا۔ کل بھی انہوں نے اپنے مطالبات تحریری طور پہ پیش نہیں کیے گئے، رحم کی 19 اپیلوں کی موجودگی میں کس منہ سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کریں گے، کس طرح تحریری طور پہ عمران خان کی رہائی کی درخواست کریں گے۔ 19 کارکنوں کی رحم کی اپیلوں نے پی ٹی آئی کا سارا بیانیہ دفن کر دیا۔ یہ عمران خان ہی تھا جس نے 9 مئی کے واقعات کو اپنی گرفتاری کا رد عمل قرار دیا تھا۔ تو جب ریاست نے ڈنڈا چلایا تو اسی عمران خان نے اپنے کارکنوں کو ڈسون کر دیا۔ اب وہ کارکن معافی مانگ کر باہر آ گئے ہیں، تو عمران خان ان کے گلے میں ہار ڈال کے ان کا استقبال کر رہا ہے۔ اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے پی ٹی آئی اب افواہیں اڑا رہی ہے کہ جنرل باجوہ کو بھی ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا۔ ان کے رابطے اور آمد و رفت پہ پابندی لگ چکی ہے۔ فیض حمید کے کیس سے بھی ان سے تفتیش ہو رہی ہے۔ جنرل باجوہ کا ٹرائل عمران خان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن خبر نہیں، یہ محض فسانہ ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنرل فیض سے اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ دوران سروس ان کا صرف ایک معاملہ زیر بحث ہے اور وہ ہے ٹاپ سٹی اسکینڈل۔ اس کے سوا کسی دوسرے ایشو کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب تو یہ بات دنیا مانتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل باجوہ ایسی کسی سرگرمی میں ملوث نہیں پائے گئے جس طرح کے الزامات جنرل فیض حمید پر ہیں۔ دھڑن تختہ تو اس دن ہوگا جب پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرح فیض حمید کی رحم کی اپیل بھی سامنے آ جائے گی۔ یقین مانیں ایسا بہت جلد سامنے آنے والا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔